دوستو پاک گھر امت مسلمہ کا قبلہ اول یروشلم اور اس کی عبادت کا، جس کی بنیاد حضرت داؤد علیہ السلام نے رکھی اور تکمیل حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی۔ عام طور پر شہر یروشلم کو بھی بیت المقدس ہی کہا جاتا ہے۔ یہ ان شہروں میں سے ایک ہے جنہیں نوع انسانی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہے، جس کا ذرا مقدس ہے۔ اکثر انبیاء اسی شہر میں مبعوث ہوئے۔ یہ شہر مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے یکساں متبرک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے بعد صحابہ اکرام کو ساتھ لے کر 70 ماہ تک اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے لے کر گئے تو یہی مقام آپ کی پہلی منزل بنا۔ اسی مقام پر حضور نے سابق انبیاء کی امامت کروائی۔ یہاں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان اور کئی دوسرے انبیاء کے مقابر ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے شہر مقدس پر 33 سال حکومت کی۔ اس تمام عرصے میں اسرائیلی فوجوں کو سکون بہت کم ملا، البتہ ان جنگوں کا نتیجہ بنی اسرائیل کے حق میں اس لیے بہت زیادہ مفید رہا کہ بنی اسرائیل جو قبائلی عصبیت کا شکار تھے، مختلف قبیلوں میں بنے ہوئے تھے، ایک قوم بن گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی دلی خواہش تھی کہ وہ ایک عبادت گاہ بنائیں، لیکن اسرائیلی روایات کے مطابق انہیں خواب میں بتایا گیا کہ اللہ کا مستقل گھر ان کے بیٹے کے عہد میں تعمیر ہوگا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت نشین ہونے کے بعد 1012 کاف میم میں اس عبادت گاہ کی تعمیر شروع کرائی۔ یہ عمارت اسی جگہ تعمیر ہوئی جسے داؤد علیہ السلام نے منتخب کیا تھا۔ اس عمارت کی تعمیر 7 سال تک مسلسل جاری رہی اور 2 لاکھ افراد اس کی تعمیر میں مصروف رہے۔ بعد میں یہ عمارت ہیکل سلیمانی کے نام سے مشہور ہوئی۔ ہیکل سلیمانی فن تعمیر کا ایک شاہکار تھا جس کی لمبائی 90 فٹ، چوڑائی 30 فٹ اور اونچائی 45 فٹ تھی۔ اس کے اندر پاک ترین جگہ بنائی گئی جہاں تابوت سکینہ رکھا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کی ریاست 2 حصوں میں بٹ گئی۔ اس کے ساتھ ہی بنی اسرائیل فواحش، حرام کاری اور عیاشی میں مبتلا ہو گئی۔ انہوں نے ایک اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ ایران کے پہلے کسرا نے بابل کو فتح کیا تو اس نے یہودیوں کو اپنے وطن واپس جانے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ جب یہودی یروشلم واپس آئے تو انہوں نے یشوع بن یو صدیق اور زرد باہل بن سالتی ایل کی قیادت میں ہیکل سلیمانی کی تعمیر دوبارہ شروع کی۔ 516 کاف میم میں یہ تعمیر مکمل ہوئی۔ 63 کاف میم میں رومی جنرل یوبسائی کا محاصرہ کر کے ہیکل کو دوبارہ تباہ کر دیا گیا، لیکن ہیرود اعظم کے دور میں جو رومی شہنشاہ کے بازگزار کی حیثیت سے یہاں کا بادشاہ بنا، بیت المقدس نے دوبارہ سلیمان کے عہد میں عظمت حاصل کر لی۔ اس بادشاہ نے ہیکل سلیمانی کو اثر نو عظمت بخشی۔ بقول کیپٹن وان ہیرود کے وسیع کردہ ہیکل کا رقبہ تقریباً 1000 فٹ تھا اور شان و شوکت میں سلیمان کے تعمیر کردہ ہیکل سے کسی طرح کم نہ تھا۔ 70 عیسوی میں جب رومی شہنشاہ تیتس شہر میں داخل ہوا اور رومی سپاہی یہودیوں کا تعاقب کرتے ہوئے ہیکل کے اندرونی صحن میں داخل ہوئے تو ایک یہودی نے جلتی ہوئی مشعل ہیکل کے اندر پھینک دی، جس سے ہیکل میں آگ بھڑک اٹھی اور یہ جل کر راکھ ہو گیا۔ اس مرتبہ ہیکل کی تباہی خود یہودیوں کے ہاتھوں ہوئی۔ 135 عیسوی میں جب دوبارہ ہیکل تیار ہوا تو رومیوں نے اسے گرا کر اس کی جگہ ہل چلا دیے۔ 136 عیسوی میں رومی شہنشاہ ہیڈرین نے اسے دوبارہ آباد کیا اور شہر کا نام پہلے ایلیا اور پھر کیسیٹولینیا قرار دیا۔ اس بات کو فرنگی مورخین اور ماہرین آثار قدیمہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہیرود کا تعمیر کردہ ہیکل تباہ ہو جانے کے بعد صدیوں تک اس جگہ پر ملبے اور غلاظت کے ڈھیر پڑے رہے۔ یہودیوں سے لوگ نفرت کی بنا پر اس جگہ پر کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جب مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کیا تو اس وقت یہاں یہودیوں کا کوئی معبود نہیں تھا، بلکہ کھنڈر پڑے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے ان کھنڈرات پر ایک مسجد تعمیر ہوئی۔ ایک قدیم سیاح آرکلف نے بھی ایک سادہ مسجد کا ذکر کیا جو کہ 670 عیسوی میں مقدس مقامات کی زیارت کے لیے بیت المقدس بھی آیا تھا۔ تقریباً اس سادہ سی تعمیر کے 50 سال بعد اموی خلیفہ عبد الملک بن مردان نے 72 ہجری 290 عیسوی میں مسجد اقصی اور قبۃ الصخرا کی بنیاد اٹھائی۔ یہ خلیفہ قبۃ الصخرا کی تعمیر ہی مکمل کر سکا۔ مسجد اقصی کی تعمیر کا جو کام ادھورا رہ گیا تھا ولید بن عبد الملک نے مکمل کروایا۔ وہ مقدس مقامات جن کی بدولت یہ مقدس شہر مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے عقیدوں کا مرکز ہے،
اکثر و بیشتر شہر کی مشرقی پہاڑی پر ایک احاطہ بھی ہے جس کو مسلمان حرم شریف اور یہودی بیت اللحم کے نام سے پکارتے ہیں۔ یہ بیت المقدس کا مقدس ترین حصہ ہے۔ ڈاکٹر برکلے کے بیان کے مطابق حرم شریف 35 ایکڑ پر مشتمل ہے۔ مسجد اقصی اور قبۃ الصخرا اسی حرم میں ہے۔ حرم میں جگہ جگہ بلند مقامات ہیں جنہیں مسلمان محراب کہتے ہیں اور ان کے سامنے نوافل ادا کرتے ہیں۔ حرم شریف میں 4 حوض وضو کے لیے اور 5 ممبر واضعین کے لیے ہیں۔ مستورات کے لیے 3 مقصورے ہیں۔ اندرونی بیرونی دروازوں کی تعداد 50۔ بیت المقدس ہویا فتح، ایک ہفتہ لگیا وہ دی صفائی تے۔ صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی پہلے ہم سے ممبر بنوا گئے سی، انہوں نے کہا میں دنیا تو چلا جاواں نا تے اے ممبر جدو بیت المقدس فتح ہوئے تے پہلا جمعہ اے رکھ کے خطبہ پڑھنا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے فتح کر لیا، ممبر ہمس تو منگا لیا، بڑے اہتمام نہ تے بڑے سج دھجنا ممبر فوج لین گئی، وہ ممبر لے آئے، پتہ نہیں کتنے سال لگے وہ ممبر بنان ہوتے، وہ ممبر بچ گیا۔ محی الدین بن زکینو صلاح الدین ایوبی حکم دیتا کہ آج خطبہ تسی دینا ہے، آج خطبہ تسی دینا ہے۔ اور اس تو پہلے جدو آزانہ ہوئیاں تو پھر کی ہویا، صلاح الدین ایوبی اپنی پوری سلطنت جو وڈے وڈے کاری منگائے جڑے سونیاں، اذان تے ویسی سونی ہوندی، مراد ہے کہ جنہ دی آوازاں بڑیاں دھڑلے دیاں سن، انہاں کیا بھائی سارے بیت المقدس تے کونے کھڑے ہو کے اللہ اکبر اذانہ دیو۔ تے صلاح الدین بھی بیٹھے، پوری فوج بھی بیٹھی، جرنیل بھی بیٹھے، پوری بیروکریسی بھی بیٹھی۔ آج پھر صلاح الدین ایوبی کا منتظر ہے بیت المقدس، صدیوں بعد بھی صلاح الدین ایوبی کا منتظر ہے کہ وہ جبہ پہن کر کب آئے گا نیا اور کب فتح ہوگا بیت المقدس۔ اصل میں ہوا ہے کہ جب نمرود، جس کا نام تھا بخت نصر، نیبوکیڈنیزر، اس نے 586 قبل مسیح میں، حضرت مسیح سے 586 قبل، اس نے حملہ کیا فلسطین پر۔ دیکھیے عراق اور فلسطین کی، اسرائیل کی اور عراق کی اس وقت بھی سب سے بڑی دشمنی ہے آپس میں، وہی دشمنی جو ہے 2500 سال پرانی بھی ہے۔ اس نے وہ نمرود بابل، نیبوکیڈنیزر جس کا نام تھا، اس نے حملہ کیا، 12 لاکھ کی آبادی تھی، 6 لاکھ کو قتل کیا اور 6 لاکھ کو بھیڑوں بکریوں کی طرح ہانکتا ہوا قیدی بنا کر لے گیا۔ 150 برس تک کیپٹیوٹی میں رہے ہیں یہ، اور یروشلم اجڑا رہا ہے، کوئی نفس نہیں، کوئی متنفس نہیں تھا، کوئی انسان نہیں، کوئی 2 اینٹیں سلامت نہیں چھوڑی۔ اسی وقت وہ ہیکل سلیمانی جو ہے وہ شہید کیا گیا۔ پھر آپ کو معلوم ہے کہ یہ پیلسٹائن، ادھر عراق، عراق کے بعد ایران، دشمنیاں تو تھیں کہ خورس نے حملہ کیا بابل پر، عراق پر، اور دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، تو یہودیوں کو اجازت دے دی، کیپٹیوٹی سے اجازت دے دی، جاؤ تم واپس جاؤ، اپنا شہر دوبارہ بناؤ۔ چنانچہ وہ گئے اور پھر انہوں نے جا کر وہاں پر 136 سالوں میں ان کی دوبارہ جو ہے یہ بستی بسی، اور پھر یروشلم کو انہوں نے آباد کیا، اور پھر انہوں نے وہاں ہیکل سلیمانی دوبارہ بنایا، جس کو وہ سیکنڈ ٹیمپل کہتے ہیں۔ وہ سن 70 عیسوی میں ٹائٹس رومن جنرل کے ہاتھوں تباہ ہوا تھا، جو اب تک تباہ ہوا پڑا ہے۔ 1927 برس سے ان کا کعبہ زمیں بوس ہے، یہ نوٹ کر لیجئے اس بات کو۔ اسی لیے آگ لگی ہوئی آج دنیا بھر کے یہودیوں کے دلوں میں۔ اب تو ہماری حکومت ہے وہاں پر، ہم اپنا یہ جو بھی کچھ یہاں پر اس احاطے میں بنا دیا گیا ہے سب کو ختم کریں گے اور اپنا ہیکل سلیمانی بنائیں گے۔ اس کے بلو پرنٹس بن چکے ہیں، نقشے بن چکے ہیں، ہر چیز تیار ہے۔ بس کسی دن کوئی ایک دھماکہ ہوگا، کوئی بم جو ہے کہیں پر پلانٹ کیا جائے گا، خبر آ جائے گی کہ کسی فینیٹک نے کہیں وہاں پر جا کر رکھ دیا، جیسے ایک فینیٹک گیا تھا مسجد الخلیل میں اور 70 مسلمانوں کو شہید کر کے خود بھی اس نے خودکشی کر لی تھی، اور ڈاکٹر تھا، امریکن ڈاکٹر گولڈسٹین۔ اسی طریقے کا کوئی فینیٹک جائے گا اور وہ اس کو گرا دے گا، پھر کہیں گے جب یہ گر ہی گیا ہے، جیسے مسجد ایودھیا کا معاملہ ہے، اب گر گئی ہے تو بھائی ہمیں رام مندر بنانے دو، کاہے کو تم اب یہ مسجد کاہے کو بناتے ہو؟ اسرائیل کا ڈسپیوٹ آلموسٹ اس ماڈرن ایج میں اس کو 100 سال کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ مسئلہ تو یہ ہزاروں سال پرانا ہے، لیکن بیسیکلی اس ماڈرن ایج میں 1917 سے یہ ایشو زیادہ شروع ہوا، جب بالفور ڈکلیریشن ہوئی، جس کے تحت یہودیوں کو
فلسطین کے اندر آباد کاری کی اجازت مل گئی یو کے کی حکومت کی طرف سے، اور چونکہ سلطنت عثمانیہ کے انڈر تھا یہ سارا ریجن، اور پہلی جنگ عظیم کے اندر سلطنت عثمانیہ کو شکست ہوئی، اس دوران انگریزوں نے یہ وعدہ کیا تھا عربیوں کے ساتھ کہ جب ہمیں فتح نصیب ہوگی تو ہم یہ علاقہ عربیوں کے حوالے کر دیں گے، چونکہ عرب اور عجم کا آپس میں ایک ضد اور کنفلکٹ رہتا تھا۔ اور دوسری طرف انہوں نے یہودیوں کو یہ امید دلائی کہ جب ہمیں یہاں پر حکومت مل گئی تو یہ ایریا آپ لوگوں کے حوالے ہم کر دیں گے، اور دونوں کے ساتھ انہوں نے خیانت کی اور اپنے پاس رکھ لیا۔ پھر خیر یو این او میں جب یہ مسئلہ گیا تو یو این او نے، اقوام متحدہ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ 2 ریاستیں بنائی جائیں، ایک مسلمانوں کی اور ایک یہودیوں کی، لیکن وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا۔ دونوں طرف سخت مزاج لوگ تھے جنہوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اور اسرائیل کا پلڑا بھاری رہا۔ 1948 میں جیوز نے اسرائیل نام کا ایک ملک قائم کر لیا، اور 1967 میں جب عرب ملکوں کے ساتھ اس کی جنگ ہوئی تو اس کا ایریا بڑھ گیا، اور آلموسٹ 6 دنوں کے اندر پوری عرب دنیا کو اسرائیل نے شکست دے کے اپنی دھاک بٹھا لی۔ یہاں سے فوجیں چلیں گی، سیاہ علم برآمد ہوں گے، اور کوئی طاقت انہیں روک نہ سکے گی، ان کا منہ پھیر نہ سکے گی، یہاں تک کہ وہ ایلیا حضور کے زمانے میں یروشلم کا نام تھا، یہاں تک کہ ایلیا میں جا کر نصب ہو جائے۔ گویا کہ یہ جو ہمارے ہاتھ سے نکلا ہے قبضے سے، پہلے بھی عربوں کے ہاتھوں سے نکلا تھا بیت المقدس، یروشلم، عرب واپس نہیں لے سکے تھے۔ کرد خون صلاح الدین ایوبی اس نے واپس لیا، عربوں میں دم نہیں رہا تھا، عیاشیوں کی وجہ سے کھوکھلے ہو چکے تھے۔ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ یہی وجہ ہے کہ تقریباً 20 صدی کے بعد ان کی حکومت ختم۔ آشمارا حق بود گر خون بارد بر زمین، بر زوال ملک مستعصم امیر المومنی۔ یہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ جبکہ آئے ہیں تاتاری ہورڈز، اور جنہوں نے کہ آخری خلیفہ بنو عباس اسے محل میں سے نکالا، ایک کھال کے اندر لپیٹ کر، اور اپنے گھوڑوں کے سوؤں تلے کچل دیا۔ عرب معزول کر دیے گئے تھے، لیکن اب دوبارہ عربوں کو جب سہارا ملا ہے، لیکن اب بھی انہوں نے کہیں اسلام قائم نہیں کیا۔ کوئی روس کا غلام رہا، کوئی امریکہ کا غلام رہا، کسی نے اس کا ساتھ دیا، کسی نے اس کا ساتھ دیا۔ تہذیب ہے تو مغربی، تمدن ہے تو مغربی، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یہی معاملہ جب ان کا ہوا تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر وہ عذاب کی بھٹی گرم ہونے والی ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر یہاں سے جائیں گے وہ جو ان کی مدد کریں گے، اور یہ ایلیا کو واپس لینے والے، یہ مشرق سے چلنے والے لشکر ہوں گے۔ یہ اسی علاقے میں جب انقلاب آ جائے گا، یہ علاقہ خراسان اور پاکستان، جب یہاں نظام خلافت قائم ہوگا، یہاں سے اسلام کی توسیع ہوگی، اور یہاں سے جانب مشرق ہند اور جانب مغرب یہ جو یہودیوں کا سیلاب آ رہا ہے، ان دونوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انشاءاللہ العزیز، ورنہ یہ اصابتان جو ہے ایک حدیث میں جمع کرنے کی کوئی اور حکمت ہو نہیں سکتی، ورنہ تو ہندوستان پہ کئی لشکر آئے ہیں۔ لیکن یہ کہ در حقیقت اسی وقت جب کہ عالم عرب میں وہ بھٹی دہکے گی، اسی وقت یہاں انقلاب آ چکا ہوگا۔ ایک طرف یہاں سے مدد کے لیے لشکر جائیں گے کہ جو مسلمان عرب جو ہے ان کی مدد کریں گے، حضرت مہدی کے جھنڈے تلے لڑیں گے، حضرت مہدی کی حکومت کو مستحکم کریں گے، یؤتمون للمہدی۔ دوسری طرف وہ ہندوستان کی طرف پیش قدمی کریں گے، اور یہیں سے جیسے اس وقت سیلاب نکلا تھا جزیرہ نما عرب سے، ایک داہنی طرف ایک بائیں طرف، ایران، افغانستان، ترکستان، ادھر مصر، لیبیا، الجزائر، مراکش، موریطانیہ، اسی طریقے سے انشاءاللہ اسی علاقے سے اس کا آغاز ہوگا اور بات آگے بڑھے گی۔ تو غرب اصل حاصل کیا ہے؟ یہ ہونا ہے، پچھلے آثار ثابت کر رہے ہیں کہ ہونا ہے، حضور کی احادیث بتا رہی ہیں کہ یہی سے ہونا ہے۔ ہوا صرف یہ ہے ہم بھٹک گئے، ہمیں اپنی منزل یاد نہ رہی،
میں تو بہرحال ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے نعرے لگائے تھے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ میں سن 46 میں یہاں حبیبیہ ہال میں قائد اعظم نے مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے جس اجلاس کو خطاب کیا تھا، ضلع حصار سے جو 2 ڈیلیگیٹ آئے تھے ان میں سے ایک میں تھا۔ میں نے بہرحال اس تحریک میں بھی حصہ لیا ہے، ایک ننھے کارکن کی حیثیت سے لیا ہے، پھر حالات کو بدلتے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، ہم کہاں سے کہاں جا پہنچے ہیں۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ آج ہمارا حال یہ ہے، ہماری قیادت، ہماری سیاست ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ وہ فریب خوردہ شاہی کے پلاح و کرگسوں میں اسے کیا خبر کہ کیا ہے، تب وہ تاب جاویدانہ، ان کی تہذیب مغربی، ان کی ذہنیت مغربی، ان کی وضاقتہ مغربی، ان کا تمدن مغربی، ان کی سوچ مغربی، ان کے سارے اطوار مغربی۔